Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we will be looking at inquiry-based learning. This is part of our series of teaching methodologies and techniques. और इससे पहले हम टीचिंग मेथडोलॉजीज़ और टेक्निक्स में अपलोड कर चुके हैं एक्टिव लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और लेटेंट लर्निंग. तो आज हम बात करेंगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग. लेकिन इससे पहले कि हम इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करें, देयर इज़ समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, एंड दैट इज़ in all this scenario of school closures और ये वबा की वजह से जो बच्चे घर में बैठ गए और टीचर्स भी घर में बैठ गए, टीचर्स तो खैर फिर भी जाते रहे स्कूल, लेकिन बच्चे ज़्यादातर घरों में थे. तो देयर वाज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस लर्नड. एक तो पेरेंट्स ने बहुत कुछ सीखा. उन्हें पता चला कि बच्चों को पढ़ाना कितना जोखिम का काम है, लेकिन टीचर्स हैव आल्सो लर्नड समथिंग. और टीचर्स ने ये सीखा कि पहले हम ये समझते थे कि लर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर हैं, क्लासरूम से बाहर लर्निंग का कोई तसव्वुर ही नहीं है. बट दिस न्यू स्टाइल ऑफ टीचिंग टॉट अस कि टीचिंग जो है वो क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है, क्योंकि ऑल ऑफ अस आवर स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन देयर होम्स फार अवे फ्रॉम अस. और हमने फिर भी कोशिश की, हम उन तक पहुँचे. ना सिर्फ हम उन तक पहुँचे बल्कि पिछला पूरा साल हमने उनको पढ़ाया भी, उनसे असाइनमेंट्स भी लिए, उनसे एग्ज़ाम्स भी लिए, उनको असेस भी किया और उनको नई क्लासेस में प्रमोट भी किया. तो ये बात साबित हो गई कि सिर्फ क्लासरूम के अंदर टीचिंग नहीं हो सकती. टीचर हैज़ टू बी इनोवेटिव एंड स्मार्ट, और टीचर को नए नए तरीके ढूंढने हैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचने के, और उनको नए नए तरीक़ों से सिखाना है. नाउ वेदर यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, वेदर इट इज़ ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग, फेस टू फेस टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ अ वंडरफुल वेरी प्रेशियस मेथड. क्यों बहुत ज़्यादा प्रेशियस है ये? क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग है. इसमें लर्नर खुद करता है सब कुछ. वो खुद ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, खुद ही उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उस इंफॉर्मेशन के नतीजे में खुद ही नताइज निकालता है. तो द लर्नर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग थ्रू आउट. आपका काम सिर्फ एक गाइड की तरह का होता है. So that's why the students explore, they ask questions, they share ideas. That's why it's a wonderful way of teaching. Steps क्या हैं इसमें? सबसे पहले ask questions, सवालात पूछे जाते हैं, बच्चे पूछते हैं question. आप बच्चों से पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन पहले से बना हुआ भी हो सकता है और वो बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है. They probe into various situations, फिर बच्चे उसकी मुख्तलिफ सूरतों को उनकी तहकीक करते हैं. Then the students conduct analysis and provide descriptions. फिर उन मुख्तलिफ सूरतों को वो एनालाइज करते हैं, यानी उनका तज्जिया करते हैं और फिर उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. देन दे कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स. ज़ुबानी भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. एंड दे थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट दे हैव ऑब्टेन्ड. यानी सिर्फ एज इट इज़ बिल्कुल बुद्धुओं की तरह हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बल्कि जो भी नॉलेज उन्होंने हासिल किया उसके बारे में उनको सोचने का मौका भी मिलता है. देखिए, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जब हम जाते हैं हायर लेवल्स पे यूनिवर्सिटीज़ में, और जब हमें अपने रिसर्च थीसिस लिखने होते हैं, तो रिसर्च थीसिस इज़ एक्चुअली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसमें सवाल भी होता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसके नतीजे में हम लिखते हैं कि हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं. सो वाई वेट टिल द यूनिवर्सिटी लेवल? वाई नॉट ट्रेन योर स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, ग्रेड 2-3 लेवल से छोटे छोटे आसान तरीकों से उनको तैयार किया जाए कि वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए तैयार हो जाएं. अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स सीखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और दरमियान में एक बहुत मज़े की चीज़ है जिस पे इंशाल्लाह मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी. दिस इज़ अ मॉडर्न ट्रेंड, अ न्यू ट्रेंड जो क्लासरूम्स में आजकल इस्तेमाल हो रहा है. तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? इट नर्चर्स स्टूडेंट्स पैशन एंड टैलेंट. क्योंकि बच्चे खुद सारा कुछ करते हैं तो पैशनेट हो जाते हैं लर्निंग के बारे में. इट एम्पावर्स द स्टूडेंट्स वॉइस एंड ऑनर स्टूडेंट्स चॉइसेस. वो अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं, अपनी
مرضی سے ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ امپاورڈ فیل کرتے ہیں. اٹ انکریزز موٹیویشن اینڈ انگیجمنٹ. بالکل 100% جو کام آپ خود کرتے ہیں اس میں آپ کی موٹیویشن بجائے اس کے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ کرو, جو آپ خود سے کرتے ہیں اس میں موٹیویشن کا لیول زیادہ ہوتا ہے. اٹ فاسٹرز کیوریوسٹی اینڈ اے لو فار لرننگ. کیوریوسٹی کیونکہ جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی کوشچن ہے, جو بھی پرابلم ہے, اس کا حل ڈھونڈنا ہے. سو اٹ فاسٹرز دا کیوریوسٹی, تجسس کو بڑھاوا ملتا ہے. اٹ ٹیچز گریٹ, پرسیویرنس, گروتھ مائنڈ سیٹ اینڈ سیلف ریگولیشن. گرٹ کا مطلب ہے جم جانا, اڑے رہنا, پیچھے لگ جانا, کسی چیز کے چپک جانا. پرسیویرنس کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے کہ جب تک آپ کامیاب نہ ہوں آپ پیچھے لگے رہیں. تو کیونکہ آپ نے آخر تک رزلٹ نکالنا ہوتا ہے بچوں نے, تو وہ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ایک کام کے پیچھے لگ کر اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. میک ریسرچ میننگ فل اینڈ ڈیولپ اسٹرانگ ریسرچ اسکلز. وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ریسرچ اسکلز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ ڈیپنز انڈرسٹینڈنگ ٹو گو بیونڈ میمورائزنگ فیکٹس اینڈ کانٹینٹس. صرف زبانی رٹا لگانا فیکٹس کا یا کانٹینٹ کو زبانی یاد کر لینا یا سمجھ لینا, اس سے آگے کا لیول ہے یہ. یعنی بچے اس انڈرسٹینڈنگ کو پھر اپلائی بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. اٹ فورٹیفائز دی امپورٹینس آف آسکنگ گڈ کویشچنس. کیونکہ سوالات کی بھرمار ہے اور سوالات موجود ہیں اور انہی سوالوں کا تو جواب ڈھونڈنا ہے. تو فورٹیفائی ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے یہ صلاحیت بچوں کی کہ وہ پراپر قسم کا سوال پوچھ سکیں اور اس سوال کے نتیجے میں اپنے لیے راستہ ڈھونڈ سکیں. اٹ انیبلز اسٹوڈنٹس ٹو ٹیک اونرشپ اوور دیئر اون لرننگ اینڈ ٹو ریچ دیئر گولز. ظاہر ہے سارا کام وہ خود کر رہے ہیں تو اپنی لرننگ کی اونرشپ ہے, وہ خود ذمہ دار ہیں, وہ مالک ہیں اپنی لرننگ کے اور وہ اپنے گولز تک پہنچتے ہیں. اٹ سالوز دا پرابلم آف ٹمورو ان دا کلاس روم آف ٹوڈے. سچ اے بیوٹیفل فریز کہ کل کے جو مسائل ہیں وہ آج کے کلاس روم میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا حل کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. اینڈ اٹ نرچرز اسٹوڈنٹس, یہ تو میں نے پہلے کر دیا تھا, اٹ نرچرز اسٹوڈنٹس پیشن اینڈ ٹیلنٹ. اب دیکھیے درمیان میں لکھا ہوا ہے جینیس آور. اب جینیس آور جو ہے نا, اٹ از این ایکٹیویٹی جو آج کل ماڈرن کلاس رومز میں کروائی جاتی ہے. بائی ماڈرن کلاس رومز آئی مین 21st سینچری کے جو کلاس رومز ہیں وہاں پہ جینیس آور کرایا جاتا ہے. اور جینیس آور پہ میں کل ویڈیو اپلوڈ کروں گی, آپ نے اس کو مس نہیں کرنا. ٹیچرز اینڈ پیرنٹس بھی جینیس آور گھر میں کر سکتے ہیں اینڈ ٹیچرز تو کلاس روم میں کر ہی سکتے ہیں. سو دیز آر آل دا بینیفٹس آف انکوائری بیسڈ لرننگ. ابھی اس کی مختلف قسمیں ہیں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ بالکل ہائرارکی کی شکل میں ہے, یعنی گریجولی جو ہے ڈیفیکلٹی انکریز ہو رہی ہے. یعنی سب سے اوپر والا آسان ہے, پھر تھوڑا سا مشکل, پھر تھوڑا سا مشکل. تو وٹ یو کین ڈو اکارڈنگ ٹو یور کلاس لیول اینڈ گریڈ لیول, آپ چوز کر سکتے ہیں. آسان والے سے چوز کیجئے, پہلے بچوں کو اس کا عادی کیجئے اور پھر لے جاتے ان کو اوپن انکوائری کی طرف آپ لے جا سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں کنفرمیشن انکوائری. کنفرمیشن انکوائری میں کیا ہوتا ہے, لرنرز آر گیون اے کویسچن, سوال آپ دیتے ہیں ان کو, ایز ویل ایز اے میتھڈ, اور طریقہ بھی آپ بتاتے ہیں. بھئی یہ سوال ہے, آسمان پہ اگر کالے بادل آئے ہوں تو کیا ہوتا ہے, اور طریقہ بھی آپ بتاتے ہیں. آپ نے آبزرویشن کرنی ہے, آپ نے ویدر رپورٹس اکٹھی کرنی ہے, آپ نے ویڈیوز اکٹھی کرنی ہے. And the method of achieving the result, but the goal is to provide an explanation that is already supported by the evidence gathered during and through the investigation process. یعنی دیکھیں اس کا جواب تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے, ہم جواب نہیں ڈھونڈ رہے, لیکن ہم بچوں کو کیا سکھا رہے. The goal is to confirm the results. This enables learner to reinforce already established ideas and to practice their investigation skills. دیکھیے جواب پہلے سے موجود ہے, کالے بادل اگر آسمان پہ آئیں تو کیا ہوتا ہے, اس کا جواب موجود ہے. بچوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سے ان کی انویسٹیگیشن سکلز جو ہیں وہ امپروو ہوں گی, تحقیق کرنے کی جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ امپروو ہوں گی. تو میتھڈ بھی آپ نے بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے, سوال بھی آپ نے دے دیا, بچوں نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے, رزلٹ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن بچوں نے اپنی انویسٹیگیشن کے ذریعے اس رزلٹ کو کنفرم کرنا ہے. سو دس از کالڈ کنفرمیشن, اسی لیے کنفرمیشن انکوائری اس کو کہا جاتا ہے. اسٹرکچرڈ انکوائری میں لرنرز آر گیون دا کویسچن دیا جاتا ہے, اینڈ دا میتھڈ آف اچیونگ دا ریزلٹ, اور ریزلٹ کیسے حاصل کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. بٹ دا گول از ٹو پرووائڈ این ایکسپلینیشن دیٹ از آلریڈی سپورٹڈ بائی دا ایویڈینس گیدرڈ ڈیورنگ اینڈ تھرو دا انویسٹیگیٹو پروسیس.
کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ آنسر بھی پتہ ہوتا ہے, اس میں آنسر نہیں پتہ ہوتا. گول کیا ہے کہ بچے انویسٹیگیشن کریں گے اور پھر ایک ایکسپلینیشن پرووائڈ کریں گے, جو بھی سوال ہے اس کے جواب کی ایک ایکسپلینیشن پرووائڈ کریں گے, اور یہ اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہوگا جو اس ایویڈنس, ان شواہد کی بیسس پہ ہوگا جو انہوں نے اس پورے پروسیس کے دوران اکٹھے کیا. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول میں کوئی کیفیٹیریا کی دیواروں کو گندا کر رہا ہے, اس پہ ناسٹی قسم کے یا ناسٹی نہ بھی ہوں میسیجز لکھ رہا ہے, رائٹ, اور آپ بچوں کو پرابلم آپ نے دے دیا, آپ میتھڈ بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے مختلف ٹائموں پہ جا کر چیک کرنا ہے, آپ بچوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس انک سے لکھا ہوا ہے اس طرح کا پین کس کے پاس ہے, آفٹر اسکول کون سے بچے رکتے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں, یعنی طریقہ آپ نے پورا بتا دیا. اب کیا کرنا ہے, انہوں نے اس کا آنسر نکالنا ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کے نتیجے میں بتائیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہوا. آگے گائیڈڈ انکوائری, لرنرز آر اونلی گیون اے کوشچن. اب دیکھیے کہ آہستہ آہستہ ایڈوانس ہوتی جا رہی. اب آپ نے صرف کوشچن دے دیا, بھائی یہ ہمارا اس چیز کے بارے میں ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے, رائٹ. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کس میتھڈ سے کریں گے, دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ وہ ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں گے, دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اس ڈیٹا کو وہ انالائز کیسے کریں گے, اینڈ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ وہ پھر رپورٹ کس شکل میں آپ کو دیں گے, ریٹن دیں گے, اورل دیں گے, ویڈیو ایویڈنس دیں گے, ایوری تھنگ آپ صرف گائڈ کر رہے ہیں. The main goal is to design the method of investigation. Investigation کا وہ طریقہ ڈیزائن کریں گے, and then test the question itself. This type of inquiry is not typically as structured as the previously mentioned forms. یہ زیادہ structured نہیں ہے, صرف سوال یعنی problem question بچے کے سامنے ہے, پانی کیوں ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جاتا ہے, سائنٹیفک انکوائری. اب بچے نے خود ہی ایکسپیریمنٹ بھی کرنی ہے, خود ہی ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا ہے اور خود ہی اس کا آنسر نکالنا ہے اور پھر اس کو پریزنٹ بھی کرنا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون, دا موسٹ ایڈوانسڈ میں کہوں گی, وہ یہ ہے کہ لرنر نے خود ہی کوشچن بھی ڈیزائن کرنا ہے. اب یہ وہ ریسرچ تھیسز ہے جو ہم یونیورسٹیز میں کرتے ہیں, ہم خود ہی ایک اپنے لیے بناتے ہیں کوشچن, اور اس کوشچن کے نتیجے میں ہم خود ہی میتھڈ بھی چنتے ہیں, ہم خود ہی انکوائری کیسے کرنی ہے وہ بھی بناتے ہیں, اور پھر آخر میں ریزلٹس جو ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ہائپوتھیسس تھا وہ صحیح تھا, ٹرو تھا, یا وہ نل ہو گیا, وہ غلط تھا. یعنی بالکل اوپن مائنڈیڈلی ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس سوال کو چیک کرتے ایویڈنس کی بیسس پہ, ڈیٹا کی بیسس پہ اس کو انالائز کرتے ہوئے ہم ایک آنسر تک پہنچتے ہیں. Never feel that this is too advanced for your classroom. No, you have to design simple things. آپ نے ایز اے ٹیچر اپنے کلاس روم ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے اور اپنے بچوں کی ایبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کرنا ہے, اور جیسے میں نے کہا یہاں سے شروع کیجئے, پہلے اس میں ٹرین کیجئے, اینڈ دین گریجولی آپ اسٹیپ وائز آگے جا سکتے ہیں. بٹ دس از اے ونڈرفل وے آف لرننگ, اینڈ دیز آر آل دا بینیفٹس. بچے انجوائے کرتے ہیں, رسپانسبل فیل کرتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے, وہ نالج کو چیلنج کرتے ہیں. دے آر ناٹ جسٹ, اور میں بار بار کہتی ہوں کہ چلڈرن آر ناٹ ایمٹی ویسلز جن کے اندر آپ نے بس بھرنا ہے, وہ برتن ہے خالی اس میں پانی بھرنا ہے یا نالج آپ بھرتے چلے جا رہے ہیں. چلڈرن دے آر لائک کینڈلز, آپ نے ان کو لائٹ کرنا ہے, وہ خود پگھلیں گے, ان کی اپنی روشنی ہوگی اور سارا کچھ وہ خود حاصل کریں گے. So that's all for today. Inquiry based learning, another very useful and extremely important learning technique that should be incorporated in our everyday teaching in the classroom, whether it is face to face or online. You can always go and give your students some problem, some question, and let them come up with a solution or an answer, and go step by step. Tomorrow inshallah I will tell you what is Genius Hour اور اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں. Thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.